ریکارڈ روم کے اندر کوئی چیز ہوگی رائٹنگ میں کہ آپ نے یہ چیز دی ہے، اس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا۔ آرٹیکل 19 کے تحت 19(1) کے تحت غالباً چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرڈر جاری کیا کہ 19(1) کے تحت ہر پاکستانی یہ بات کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو میں تو پاکستانی تو دور کی بات، ایک لیجسلیٹر ایک سینیٹر کو نہیں مل رہا، تو عام پاکستانی کو کیا ملے گا؟ میں ایک عام پاکستانی شہری ہو کے بھی جواب طلب ہوں۔ تو اب ابہام بڑھ رہا ہے، شک و شبہات لوگوں کے دلوں میں آ رہے کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے۔ اب آپ اس کا اگلا مرحلہ دیکھ لیں کہ 1 سال پہلے کوئی چیزیں ہوئیں، 1 سال بعد یاد آ گئی، چلیں جی یاد آ گئی۔ اب یاد آنے کے بعد 1 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ کی پھر مداخلت ہوئی کل پرسوں کے دن میں۔ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی، کیونکہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ ورنہ تو میں بھی فون اٹھا کے کہوں کہ جی مجھے کسی جج نے کہہ دیا ہے کہ قتل کر دو، تو اس کے اندر کوئی 302 میں کسی کا ٹرائل تو نہیں ہو جائے گا، زبانی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے آپ بڑھیں تو کوڈ آف کنڈکٹ 2 کے تحت، آرٹیکل 2 کے تحت اس میں ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، اچھی زبان ہونی چاہیے، کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوشش ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے اور بلیم لیس ہونا چاہیے، یعنی کہ الزامات سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انصاف اور آئینی سیٹ کے اوپر کسی جج سے۔ تو اب سوال یہ کہ جواب ہی نہیں آ رہا، اب ہم شک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ریکارڈ کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ہر چیز جو بتائی جاتی ہے میرے آپ سے انکم ٹیکس میں، کورٹس میں، وہ تو شواہد، ثبوت، ریکارڈز، کاغذ۔ نو ورک از ڈن ٹل دا پیپر ورک از ڈن، نو ورک از فنشڈ ٹل دا پیپر ورک از ڈن۔ کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا جب تک کاغذی کارروائی پوری نہ ہو۔ اس حساب سے اس کنڈکٹ کے تحت اگر تو ریکارڈ کا حصہ ہے تو ہمیں دے دیا جائے۔ بابر ستار صاحب نے جو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو لکھا، اور اگر نہیں ہے، میرا گمان ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے کوئی ریکارڈ کا حصہ تو اس کے ریپرکشنز ہیں، پھر پریشانی ہے، پھر بہت بڑے کوشچن مارک ہے۔ آگے چلیں، اطہر من اللہ صاحب جو ہیں جسٹس صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاریخی فیصلے کرتے ہیں، تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، اور میں ان کے آگے کبھی اپیئر نہیں ہوا، لیکن میرا کیس لگا، مجھے اندازہ ہوا اور مجھے گمان بھی ہوا کہ جسٹس من اللہ صاحب بہت ہی سخت اصول پسند آدمی ہے۔ میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب جو ہیں وہ کاغذی کارروائی کے اندر، اگر کاغذ میرے کیس میں تو کاغذ تھے نہیں تھے، دیر سویر تھی، ٹرائل تھا نہیں تھا، لیکن پرنسپلی وہ سخت آدمی ہے۔ قانونی طور پہ وہ کسی ایسی حماقت، کوئی بیوقوفی یا کوئی چیز نہ کرنے دیتے، نہ کرتے۔ ہمیں تو 2 دفعہ سزا ملی، نہ کرنے والی بھی سزا ملی اور 2 دفعہ بھی سزا ملی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب، میرا گمان ہے کہ یہ وہ جج نہیں ہیں جو پرنسپلی کسی چیز کے اوپر کپڑا ڈھکنے دے دیں۔ جسٹس من اللہ صاحب، میرا گمان ہے کہ وہ نہیں ہیں جو سیر شرخیوں کے لیے، میڈیا کی زینت بننے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب بزدل آدمی نہیں ہے۔ میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی قسم کے پریشر میں نہیں آتے۔ میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی سے رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے۔ میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی پرانے خاص سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا گمان ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کے میسنجر سے نہیں ملتے۔ میرا گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کو کسی پارٹی کے لیڈر نے کوئی عہدہ آئینی، قانونی، سیاسی ان کے بچوں کو نہیں کیا۔ میرا یہ سب گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب گیلری کے اوپر نہیں کھیلتے۔ اطہر من اللہ صاحب
اس میں بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتے جس میں انہوں نے رائٹنگ میں نہ لیا ہو, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے رائٹنگ میں لیا ہو اور ریکارڈ روم کے اندر یہ چیز موجود ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر جہاں بابر ستار صاحب کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں, کیونکہ اس وقت وہ جج نہیں تھے. پرائر جب جج نہیں تھے تو انہوں نے بتایا, جج بننے سے پہلے. تو وہ جو ریکارڈ ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت بلیم لیس ہونا چاہیے انسان کو, اس کے تحت وہ ریکارڈ ہمارے پاس پیش ہونا بہت اب ضروری ہے. 15 دن گزر گئے, کس طرح مانگے, کیسے مانگے, کیوں نہ مانگے؟ پاکستان میں کوئی پاکستان سے بڑا تو نہیں ہے, یہ پاکستان کسی کے باپ کا تو ہے نہیں. جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا, جو میرے لیے ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا, ان کے لیے ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہوگا. اب آ جائیں جو مدعا چل رہا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر نوٹس لیا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر جب ہماری ماں جو اس دنیا میں نہیں رہی, سوشل میڈیا کے ٹرولز وہ سب غلاظت بک رہے تھے, تو اس وقت بھی نوٹس لے لیتے تو پاکستانی قوم کو پتہ چلتا کہ عام عوام کے لیے بھی کچھ ہے. جو ریپ ہوا ہے 2 دن پہلے کراچی میں, اس پہ بھی کوئی نوٹس لے لیتا اور اس پہ بھی کوئی فیصلے سنا دیتا. جو کل ایک بچی کا ریپ کے بعد قتل ہوا ہے پنجاب میں, اس کی دہائی بھی کوئی سن لیتا. جو ماں باپ بچے بیوہ یتیم 40 سال سے دربدر پھر رہے ہیں اپنی پراپرٹیز کے اندر, اس کا بھی کوئی حساب کر لیتا. لیکن چلیں, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی ہے, انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں اور خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. تو جب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس چیز کو. لیکن اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنفرنٹریشن ہے, ایک سچویشن چل رہی ہے جس کے تحت بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے. تو بھائی شواہد دینا, شواہد دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بٹ اگر شواہد نہیں ہیں اور یہ جو آپ نے بتایا یہ بھی زبانی ہے اور رائٹنگ میں نہیں ہے, تو پھر تو مسئلہ ہے. تو یہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ آپ اتنے بڑے آئینی قانونی انصاف کے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, تو اس کو کلیریفائی کریں تاکہ یہ منطقی انجام تک پہنچے. اب آ جائیں جی کہ یہ کیمپیننگ, سوشل میڈیا کیمپیننگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کس نے کس کو روکا ہے آج تک؟ سستی روٹی غریب کے لیے ہوئی سٹے آرڈر, جب 5 روپے سے 40 روپے تک روٹی کے کوئی سٹے آرڈر. نسلہ ٹاور سڑک پہ بلبلا اٹھے ہیں, غریب بچے برباد ہو گئے, ان کے ماں باپ, کوئی سنوائی نہیں. فیصلہ تھا کہ مجھے اس وقت کے فیصلہ دینے والے کا کہ مجھے پرانا کراچی چاہیے. ریکارڈ ٹیکس میں اربوں ڈالر کا نقصان عدالتی نظام نے کر دیا. اربوں ڈالر بھیک مانگ رہے ہیں ہم ڈالرز کی. کیا ہوا؟ 46 سال بعد آپ بھٹو صاحب کی بتا رہے ہیں پھانسی ہو گئی تھی, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پتا تھا. سمبولک سزا کیا دی گئی؟ زرداری صاحب کو 14 سال جیل. کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت یہ ہوا؟ نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر بلیک لا ڈکشنری کے تحت نااہل کر دیا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی گورنمنٹ پھر چھٹی والے دن کھول دی جاتی ہے. پریزن مین پابند کیا جاتا ہے کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیا. چیلنج پی آئی اے سٹے آرڈر, روٹی سٹے آرڈر, 2700 ارب روپے سٹے آرڈر. نسلہ ٹاور گرا دو, اس کو جلا دو, اس کو مار دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب تک ہم اس طرح چلتے رہیں گے؟ اگر لیجسلیٹر کسی دوسری دوری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا اصول, تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر, اس سیاست دان کو آپ دوسری سٹیزن شپ
نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں، تو پھر جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے؟ سوال ہے نا. آپ کے لیے شراب حلال ہے، ہمارے لیے شراب حرام ہے، مثال ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اگر لیجسلیٹو ہاؤسز، اسمبلیاں قانون بناتی ہیں اور میاں صاحب کو نااہلی کا کیس اس قانون سازی کے تحت اس پہ ان کو نااہلی سے ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ٹائم بار تھا، نااہلی ختم کر دی جاتی، کوئی قانون سازی کی قانون دان نے، قانون کے لیجسلیٹرز نے، ہم نے ایز سینیٹرز ایز ایم این ایز، تو پھر ہمیں یہ قانون بھی بنانے پڑیں گے. سنگل آؤٹ کر کے جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو پاکستان اور پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، پروگریسو SIFC کے پلیٹ فارم سے، اس جھنڈے کے نیچے ایک آئین اور قانون، اور ہم نے ایک ڈنڈا بھی دیا ہے ہم کو، اور اس ڈنڈے کا کام یہ ہے کہ بیرونی اندرونی سازشیں، انتشار اور دشمنوں سے بچایا جائے. کیونکہ یہ 90%، 95% ایک ادارہ رہ گیا ہمارے پاس جس کے اندر ڈسپلن، پرنسپل، آنیسٹی ہے. فرشتے وہاں بھی نہیں ہیں، لیکن 5%، 10% یہ واحد ایک ادارہ رہ گیا. تو اگر اس چیز کے لیے انتشار، دشمنی، بوگس، وینم، ملک دشمنی، اندرونی بیرونی کے لیے اگر آپ کو آئین اور قانون نے اس جھنڈے تلے ڈنڈا دیا ہے، اس کے اندر پروٹیکشن بھی ہم ہی کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانیں دیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیچنڈ کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے، شہادتیں دیں گے اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کا تمسخر اڑایا جائے، ان کا مذاق بنایا جائے، ان پہ الزامات لگائے جائیں، اور الزامات سچے ہیں اور اس طرح کی انفارمیشن سچی ہیں کہ آپ نے ریکارڈ پہ کوئی چیز دی ہوئی ہے، شواہد رکھے سامنے، ترازو کے اندر شواہد رکھیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر شواہد نہیں ہے، جیسے اس خط کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا، TCS سے بھی نہیں مل پا رہا، ہر چیز کا جواب مل پا رہا ہے، اس کا نہیں مل پا رہا کہ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا، آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت اور ثبوت، کاغذی کاروائی، کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں بتایا جائے. بہت زیادہ مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ، بہت زیادہ کھلواڑ ہو گیا پاکستان کے ساتھ. آپ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں تاکہ یہ انریسٹ، یہ شک و شبہات ختم ہو. میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جواب جلد آئے گا اور آنا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس ماجرائی سے دور ہوں سب کے سب. پاکستان کو پروگریسو اور ترقی کی طرف، اکنامک بلیڈنگ سے ہمیں بچانا ہے. نہ کریں یہ سارے کام، ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. سوشل میڈیا پہ آپ بالکل قدم لگائیں، لاز بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، سارے پاکستانیوں کے. میری والدہ جو اس دنیا میں نہیں رہی، ان کو جنت نصیب کرے اللہ، وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، تب اصولی، پرنسپلڈ، ایماندار، دلیر، انصاف کرنے والے، فیصلہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا، پینلٹیز لگائیں، پگڑیاں اچھالی. میری ماں اس دنیا چلی گئی. اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال، ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. پیار کریں گے، ڈبل پیار دیں گے.
عزت دیں گے ڈبل عزت دیں گے, احترام کریں گے ڈبل احترام کریں گے, بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کروں گا. کلیئرٹی ہے, اسٹریٹ ہوں میں, نہ مجھے لپیٹ سپیٹ کے بات کرنی نہیں آتی. ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے, اس میں سیاستدان بھی ہیں, بند کریں. انف از انف. اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا. یہ بارڈروں کے اوپر جو شہادتیں خون دے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے ان پہ تمسخر, کیچڑ, الزامات اور جھوٹ اور فریب ہر چیز میں ان کو انوالو نہ کریں. اگر ان کی کہیں انوالومنٹ ہے ثبوت پیش کریں, ہم کھڑے ہوں گے. بیلیں آپ دیتے ہیں, سوال ان سے ہم کر رہے ہیں. جیل آپ دیتے ہیں, سوال ہم ان سے کر رہے ہیں. آپ بیل نہ دیں, کوئی جیپ میں آ کے بٹھا کے لے جائیں, اس جیپ کے آگے آ جائیں گے. کلیئرٹی رکھیں. اس نے کہا, پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں, کھل کے آگے آگے بات کریں. میں بہت کچھ جانتا ہوں, بہت کچھ سمجھتا ہوں, بہت سارے راز ہیں, بہت سارے شواہد ہیں, بہت سارا ہوم ورک ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان ہے اطہر من اللہ صاحب سے, کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے, آزمایا ہے. میں تو اپیئر نہیں ہوا, لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند ہے. میرا گمان ہے کہ وہ سہ شرخیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے, ثبوتوں پہ کرتے, لکھت پڑھت پہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے. میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی, نہ ان کے بچوں کے لیے. میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا. تو پھر اطہر من اللہ صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی. سوال دو اٹھ جائیں گے. اگر لکھا ہوا ہے تو ختم, کانسپریسی فنشڈ, کنٹروورسی اوور, جو ہم چاہتے ہیں, تاکہ جج اپنی ریپوٹیشن بلیم لیس ہوئے بغیر, کوشس ہوئے بغیر, کوشسنس کے ساتھ, اللہ کے ڈر سے, اپنی اچھی زبان کے ساتھ, بغیر پگڑیاں اچھالے اپنے منصب پہ رہے. اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مسٹیک تو نہیں ہو جائے گی کہ کہیں ریکارڈ پہ چیز ہے یا نہیں, ایک کیئرلیسنس تو نہیں ہے. اور اگر الزام کے تحت یا خدا نہ خواستہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے اور جج بننے سے پہلے کا ہے, اور چیف جسٹس صاحب اس وقت اطہر من اللہ صاحب جج سے چیف جسٹس اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں, کوشچننگ ہے, سوال ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوگا. ان سب کو ہمیں اب ایڈریس کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. مجھے اس سے گمان نہیں ہے, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کسی چینل پہ کبھی تجزیہ دیتے تھے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, غالباً جیو, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آرٹیکلز لکھتے تھے, ان کی زندگی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشنل سے بھی. لیکن اصول اگر میرے پہ ہے تو آپ پہ بھی لاگو ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ سامنے بیٹھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قانون کچھ اور ہوگا, میرے لیے قانون؟ اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کا جواب دیں. آپ کی اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جج حضرات, جس کے اوپر ہمارا تکیہ ہے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں, تو پھر جن جن پہ آپ نے الزام لگایا سمیت انٹیلیجنس اداروں پہ ثبوت ہمیں فی الفور چاہیے, تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم عدالتی نظام جو زبردست طریقے سے 141ویں نمبر پہ ہے اور جو چھکے چوکے لگ رہے ہیں, 300 بھی کراس کر جائے گا, اس کو ہم نے ریورس گیئر لگانا ہے. 140, 138, 125, 100 ریورس گیئر لگانا ہے. ان لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کرے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا. میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوا,
जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने पेश हुआ, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के सामने पेश हुआ। मैं खुदा की कसम खा के आपको कहता हूं अपनी कि आप जब ऐसे लोग ऐसे जज हजरात के सामने बैठते हैं तो आपका सीना इतना बढ़ जाता है। उनके कलम में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी जिंदगी के फैसले कर देते हैं, कर सकते हैं, सही या गलत। लेकिन जिस तरीके से वो आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से फलदार तरह झुक के बात करता है, फर्म होते हैं, पकड़ी नहीं उछालते, कानून पे बात करते हैं, सह सुर्खियों का फिक्र नहीं करते, रात के अंधेरे में नहीं मिलते, अपने आप को बिकने के लिए तैयार नहीं करते कि मेरे जैसा आदमी जो प्रिपेयर्ड ना हो वो जाए, उससे एक कदम बोला जाए, मैं 10 कदम आगे बढ़ जाऊं। यही काम है सजा और जजा की कुर्सी पर बैठने वालों का कि जब सजा हो तो सजा से जब बंदा बाहर निकले तो ये सोचे मेरे साथ इंसाफ हो। यहां ये डर ना हो कि अगर मुझे कोई लाइक नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा केस मेरिट पे होगा, तब भी अपनी पसंद नापसंदीदगी के ऊपर फैसला कर देगा। इन सब चीजों को प्लीज एड्रेस करें। इन सब चीजों को अब बहुत देर हो गई। प्लीज मुझे इन सब चीजों का जवाब 19A के तहत जो चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऑर्डर के मुताबिक है। और मैं आखिर में उन 2 मीडिया हाउसेस को भी बताना चाहता हूं कि वो दिन चले गए जब आप 2 आइन और कानून के ठेकेदारों को मिला के सियासतदान और दीगर को उठाते बिठाते। अल्लाह का शुक्र है, मैं अब आपको बताऊंगा कि उठाना बिठाना, उल्टा करके लिटाना किसको कहते हैं। पगड़ियां आप कोई नहीं उछाल सकता, प्रोपेगेंडा मनफी इंतशार कोई नहीं फैला सकता। थैंक यू वेरी मच। तर्जुमान बन रहे हैं, जिनके आप दिफा कर रहे हैं, उस मुदाखलत का जो खत आया उसके जनाब अली, मैंने सवाल मिस कर दिया, माफी चाहता हूँ। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आपने भरपूर दिफा किया है इंटेलिजेंस एजेंसियों का जिनके ऊपर मुदाखलत का इल्जाम जजेस ने लगाया है, तो अभी आपने साथ में पगड़ी फुटबॉल बनाने की धमकी भी दे दी है। ये धमकी आपकी तरफ से समझी जाए बतौर तर्जुमान या उनकी तरफ से समझी जाए? देखिए जी, अगर आप जो सवाल कर रहे हैं आपके साथ भी नाजायज होगा या जायज़ होगा, खड़े होंगे ना हम। मैंने तो आपको किसने कहा? मेरे वाले साहब ने आपको आके कहा है कि मैं तर्जुमान हूँ किसी का। मैं तो एक सेनेटर हूँ, लेजिस्लेटर हूँ, कानून बनाता हूँ, कानून की तशरीह भी कराऊंगा, कानून को इम्प्लीमेंट भी कराऊंगा। अगर मेरे बनाए हुए कानून पे मियाँ साहब की नाअहली कानूनदान की वजह से चेंज हो जाती है, मैंने तो तराज नहीं किया ना, कानून था। तो अगर कानून प्रोटेक्शन देने के लिए बनेगा, जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे चल रहे हैं, चाहे वो आप हो, पुलिस वाला हो, मैं हूँ, मेरा भाई हो, मैंने तो किसी का आपको नहीं कहा। किसने आपको कह दिया कि मैं तर्जुमान हूँ? या आप उस तरह मुझे ले जाना चाह रहे हैं कि मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ? ना मैंने कोई धमकी दी है। मैंने आपसे कहा आप मुझे गाली देंगे तो मैं आपको 2 गाली दूंगा। आप मुझे प्यार करेंगे, मैं आपको डबल प्यार करूंगा। आप मुझे बदमाशी करेंगे, मैं डबल बदमाशी करूंगा। मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ। मेरी इसमें कोई जाती नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आपके लिए शराब हराम है तो मेरे लिए हलाल नहीं हो सकती, इसमें मुगासला भी नहीं है। आपने कहा कि आइन के तहत आइन में कहीं नहीं लिखा कि फौज बॉर्डर पे जाने देगी या सियासी नौकरियां पिटवाएगी। इससे ज़्यादा आइन के तहत फौज की जिम्मेदारियां क्या हैं, और दूसरे कि क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है फौज या किसी भी कर्मचारी को कि वो लोगों के बेडरूम तक में ढूंढे? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और देखिए, प्राइवेसी इंटरवीन करना किसी का हक नहीं है। कोई ना कोई इदारा कर सकता है, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते, ना कोई और कर सकता है। कंडेम करते हैं इसको। सोशल मीडिया में जो कैंपेनिंग हो रही है, कंडेम करते हैं इसको। लेकिन सर, आपके ऊपर बात आएगी तो आप नोटिस ले लेंगे, मेरे ऊपर बात आएगी तो नोटिस नहीं होगा। मेरी भी तो माँ दुनिया में नहीं है, मेरे लिए भी कर लेते, किसी और के लिए कर लेते। जिनके बच्चे रेप हुए हैं उनके लिए कर लें, जो सिसक के मर रहे हैं उनके लिए कर लें। रोटी सस्ती हुई है तो मुझे आपको शायद फर्क ना पड़ता, अल्लाह का एहसान है हम पर। लेकिन जिनको अगर 1 रोटी की जगह 2 रोटी मिल रही है तो उस पर स्टे ऑर्डर तो ना देना। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पगड़ियां उछालेंगे तो हम आपकी डबल पगड़ियां उछालेंगे जी। बाबर सत्तार ने तो एजेंसीज का जिक्र किया है कि एजेंसीज ये सब कर रही हैं, मुदाखलत कर रही हैं। आप कह रहे हैं हमारे ऊपर, तो आप एजेंसीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने इंडिविजुअल आपको
میں آپ کو میرے خیال سے شاید میری اردو میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کو شاید لگ رہا ہوگا میں فرینچ میں بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ آپ سمیت آپ کو اگر آپ میری پگڑی اچھالیں گے میں آپ کے پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. اس میں ان جنرل سب کے لیے, ان جنرل ایٹ لارج سب کے لیے, کوئی میڈیا ہاؤس, کوئی لیکس, کوئی ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ, کوئی جج, کوئی فوجی, کوئی پولیس والا, کوئی بیوروکریٹ, کوئی میڈیا, کوئی بزنس مین پگڑی نہیں اچھلے گی, نہ ان کی نہ ہماری. فیصل صاحب بتائیے گا, آپ نے کہا کہ عبد الرحمن اللہ صاحب کے حوالے سے بڑی چیزیں لسٹ گنوائی اور کا گمان ہے کہ آپ کو ان پر یقین نہیں ہے. دوسرا دبئی لیگز کے حوالے سے آپ نے 2 دن پہلے ہمن بھی پروگرام میں کہا کہ 9 لیگز کے تذکرہ آنے لگا تھا کہ آپ کو پہلے. دیکھیں آج جو ہے میں فوکس اس کے ہوں, میرے خیال سے وہ جو تہلکہ اور تہلکے کو ہلکے میں جو بدل دیا وہ تہلکہ تو نہیں رہا, ہلکا رہا جو بھی ہے, اور اس کا تسلسل کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہاں مثال کے طور پہ پی ٹی وی کا بورڈ لگا ہوا ہے, اب آپ کہیں اوہ 60 ممالک نے پی ٹی وی نکال دیا, تو بھائی پی ٹی وی کا بورڈ لگا تھا, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. اگر میں نے کوئی ڈکلیئر کی تو آپ نے نکال لیا, تو میری ڈکلیریشن سے ڈکلیئر جو میں نے کاغذ دیا, کاغذ جو کاغذ میں لکھ دیا وہ آپ نے بتا دیا. تو لیکن اس کی کانوٹیشن اور اس کی ساری گیم جو ہے وہ گیم میں کل آپ کے سامنے ایکسپوز کر چکا ہوں. آپ قانون بناتے ہیں اور آپ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. آپ نے کہا کہ مجھے دھمکی دے گا میں اسے دھمکی دوں گا, کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ عدالتیں ہیں ہمارے سسٹم میں نے کہیں بھی دھمکی کا لفظ نہیں کہا. میں بڑے آپ نے کہا بکریاں اچھالوں گا, آپ نے کہا الٹا لٹاؤں گا. نہیں میں نے آپ غلط دیکھیں میرے بھائی, میری ریکویسٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں اپنی بات سے نہیں ہٹ رہا. میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے پیار سے بات کریں گے, میں آپ سے ڈبل پیار کروں گا. آپ مجھ سے احترام سے بات کریں گے, میں ڈبل احترام کروں گا. آپ مجھے عزت دیں گے, میں آپ کو ڈبل عزت دوں گا. آپ مجھ سے بدماشی کریں گے, میں اپنی بساط میں ڈبل بدماشی کروں گا. اب آپ بدماشی کریں گے تو جب آپ غیر قانونی چاہے آئیں گے تو میں اس وقت جواب دوں گا کہ میں قانونی بدماشی کرتا ہوں, میں مورل بدماشی کرتا ہوں. اسپیسیفک نہ پکڑے نا, ان جنرل ایٹ لارج جو ایشو ہے اس کی طرف رہے. جسٹس صاحب آپ کو گمان ہے کہ وہ کسی قسم کا ایسا اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے, وہ انصاف کے ساتھ جو ہے انصاف کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں, آخر اس کے پیچھے یہ جو سب ہو رہا ہے اتنے عرصے سے, اس کے پیچھے ہے کون؟ یہ بڑا زبردست سوال کیا, خوش کر دیا آپ نے آج پریس کانفرنس میں سوال. یہی تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کون سا ایک انتشاری ٹولہ ہے جو ملک کو سب مل کے, اس میں ایک نہیں ہے, اس میں 2 نہیں ہے, اس میں ایک کنسورشیم ہے جو یہ انتشاری ٹولہ لے کے پاکستان کو اس جگہ پہ جا رہا ہے. اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ آپ سب ہم سب کو مل کے کھڑے ہو کر, اب ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کی ماں بہن بیٹی میری ماں بہن بیٹی ہوگی, میرے مخالف بھی ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اب پیپلز پارٹی کا کچھ ہوگا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوگا میں ساتھ کھڑا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈفرینسز اپنی جگہ پہ, لیکن ماں بہن بیٹی یا سینٹٹی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے مخالف ہیں آپ میرے ساتھ. ہمیں یونٹی کے ساتھ چلنا ہے, اس انتشاری ٹولے سے پاکستان کی جان چھڑانی. واٹر صاحب آپ نے کہا ہے کہ آئین و قانون میں, آپ نے کہا ہے کہ آئین و قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آئین و قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ فوجی یا پولیس والا جو ہے وہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ شہید ہوگا یا گولی کھائے گا. تو یہ آئین و قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کاروبار کریں گے, بزنسز کریں گے اور پروفیٹیبل ہوں گے وہ بھی؟ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے اس کے بھی بالکل آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو, بالکل اس کو اگری کرتے ہیں, اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. اگر نہیں لکھا ہوا اور غیر قانونی کام اس کے اندر ہو رہا ہے, آپ نشاندہی کریں, ثبوت رکھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی اس میں 2 رائے تو نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہیڈ لائنز کے لیے جو ہے بہت سے کام ہو رہے ہیں اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کی اگر بات کریں, ریٹ کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہ چیز کمی نظر آتی ہے. تو کل جو چیز ہونے جا رہی ہے, خان صاحب کو دوبارہ جو ہے وائس پہ لایا جا رہا ہے ویڈیو لنک پہ, تو کیا وہ معاملہ بھی تو ہیڈ لائنز کے لیے تو نہیں, ادھر اس کا بیک گراؤنڈ یہ تو نہیں کہ وہ بھی کوئی خواہش ایسی ہو کہ وہ بھی ہیڈ لائنز کی زینت بنے؟ دیکھیے میں تو اس پر کامنٹ نہیں کر سکتا, کل جب ہوگا تو اس کی بات ضرور کریں گے. لیکن عامر الیاس رانا صاحب ہیں, ہمارے استاد ہیں, بہت زبردست بیورو چیف ہیں, میرے استادوں میں سے. انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب بیل دی نواز شریف کی تو انہوں نے 50-60 رپورٹرز کو بلا کے کہا کہ بھائی میرے بچے بھی ہیں. میں نے نہیں کہا رانا
الیاس رانا صاحب نے کہا. اب ایسی بات اگر ہے, اور الیاس رانا صاحب ہمارے استادوں میں سے, ان کا اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے, بڑے برباد آدمی ہیں کہ آپ سب بھی بہت عزت کرتے ہیں, تو اس طرح کی کوشچنس کے اوپر جواب طلبی تو بنتی ہے. دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں, ہم کسی کے ساتھ نہیں, ہم حق کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن سے میرا کرٹیسزم بھی چلتا ہے, لیکن میری ذاتی لڑائی آپ لوگوں سے نہیں ہے. ڈس ایگری ٹو ایگری ہم کرتے ہیں, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ کا انصاف کا آئین اور قانون کے تحت انصاف اگر پٹی پہ نہیں آئے گا, پاکستان کبھی پٹری پہ نہیں چڑھ سکتا. آپ اس میں تیل کے کنویں پیدا کر دیں, آپ دودھ کی نہریں بہا دیں, کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا فیصل ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس واقعے میں ایز اے پارلیمنٹیرین یہ جو آج کی پریس کانفرنس یہ پیغام کچھ مخصوص ججز کے لیے ہے, پولیٹیشین کے لیے ہے, میڈیا کے لیے ہے, یا سب کے لیے ہے جو کریٹیسزم کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال, گرینڈ ڈائیلاگ کی بات اب پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے, رانا نے بھی آفر کی, کیا آپ اس حق میں ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ اب ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں بڑا اسپیسیفک پریس کانفرنس کرنے کے لیے آیا ہوں, اور میں نے اپنے پریس کانفرنس کو بڑا اسپیسیفک 2 ججز بابر ستار صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کے لیے کی ہے کہ میں نے سوال کیا ہے, 15 دن ہو گئے ہیں, 19A کے تحت مجھے جواب دیں, اور جواب جب آئے گا, 15 دن ہو گئے, جب باقی خطوط و خطاب ہو رہے ہیں, الزامات لگ رہے ہیں, انکوائریاں چل رہی ہیں, ہیئرنگ چل رہی ہیں, وہاں 2 لائن کا جواب دے دیں کہ بھائی یہ ریکارڈ ہے, ریکارڈ نمبر روم نمبر 42 کے اندر جائیں گے تو فائل نمبر 34 کے اندر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, بات ختم, چیپٹر کلوز. وہ ٹھیک ہے, اگر نہیں آج رات کو احمد صاحب کھا لیے رات 12 بجے, تو کیا کہیں گے بنائیے, لیکن 250 روپے لگے گا فوٹیج کا. 2 یار یہ بھائی کی فوٹیج بنائیے, بھائی سے 250 روپے لے لیں اور فوٹیج جی آ رہی ہو پیسے کون ہے, میرے ساتھ ہی ہے نا بھائی, آپ نے یہ نا میرے دکھانا دوست بات سنو, شروع سے میرا ریکارڈ ہے, چھوٹا سا ہے کہ قصہ ہے, آپ دونوں مجھے 030313 پہلو ایک اور بس اب آپ اس کا اگلا مرحلہ دیکھ لیں کہ 1 سال پہلے کوئی چیزیں ہوئیں, 1 سال بعد یاد آ گئی, چلیں جی یاد آ گئی. اب یاد آنے کے بعد 1 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا, پھر آپ کی پھر مداخلت ہوئی کل پرسوں کے دن میں. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا, اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی, کیونکہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ورنہ تو میں بھی فون اٹھا کے کہوں کہ جی مجھے کسی جج نے کہہ دیا ہے کہ قتل کر دو, تو اس کے اندر کوئی 302 میں کسی کا ٹرائل تو نہیں ہو جائے گا, زبانی تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر آگے آپ بڑھیں تو کوڈ آف کنڈکٹ 2 کے تحت, آرٹیکل 2 کے تحت اس میں ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے, اچھی زبان. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.